السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور بیماری کے سبب انتہائی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نکاہت ہے اور حالت نزا طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا۔ ناظرین، اس بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت میں مزید کہا، اے میری بیماری اور بخار، اے میرے رنج اور میری شب بیداری، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ ناظرین، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی ہے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دعا یہ تھی کہ میں اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر دعا میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اس عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ کو جلد دے دیجیے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی، اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر و ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ ناظرین، اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا، اور آپ نے ایسی دعا کو عبودیت کے خلاف قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چیونٹی پر خدائے پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کر رکھ دیں؟ اور آپ نے مزید تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ، میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشن راہ سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بلائیاں عطا فرما۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے، ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مانگتے رہیں اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف و عاجزی کا اقرار کرتے رہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کو بد نگاہی کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرے، مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے، یا اللہ، یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے بیمار کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو۔ ایسی دعا جہالت اور نادانی ہوگی۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کرو۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔